صدیق کا ایمان زیادہ ہے۔ تو جب ایمان میں سب سے زیادہ ہے اور سب تو پہلے ہے تو پھر یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر ایمان کے لحاظ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم قرآنی اصول ہے، قرآنی ضابطہ ہے، قرآنی آیت ہے، دلیل ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے اللہ بلند کرتا ہے کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد۔ تو صدیق سب سے زیادہ ایماندار، سب سے زیادہ ایمان اس میں، صحابہ سارے صاحب ایمان ہے۔ اور قرآن پاک دی آیت مبارکہ اندر اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کر کے فرمایا وہ لوگ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان کے بعد ہجرت کی، ہجرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کی۔ جب ایسی آیات تھی پڑھو گے تو ان آیات کو پڑھن کے ساتھ ساتھ ذہن اور خیال پورے خطبے اندر کس شخصیت رکھو گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آج گفتگو اس ہستی اور شخصیت کے نام پر تو آیات کریمات جیڑی بھی پڑھی جائے سامنے صدیق نو رکھو تو بات سمجھن دے اندر آسانی ہوئے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان لے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ذرا غور کرے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو بھی لے آئے، جب سب کا ذکر ہے تو پھر اس کا سب سے پہلے ذکر کیوں نہ ہو؟ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے تو اس میں داخل ہے، وہ اول ہے، وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے وہاجر، اور جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں ہجرت کے دماغ میں بات آئے تو محمد کے ساتھ کون تھا؟ سب سے پہلے مہاجر، تو صدیق ہو۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو کوئی پوری تاریخ پڑھیے، پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیے، تمام غزوات پڑھی، تمام سرائر پڑھی، غزوات پڑھی، کوئی ایک ایسا غزوہ بتائیے جس میں نبی علیہ السلام تو ہوں اور ساتھ صدیق نہ ہو۔ کوئی ایک غزوہ بطور مثال، بطور دلیل، ایک غزوہ ایسا ہو، ایک ایسا مارکہ ہو جہاں رسول اللہ کو تشریف لے گئے، صدیق و عمر ساتھ نہ ہو۔ پوری تاریخ ڈھونڈ مارو گے، کسی غزوے میں کوئی صحابی موجود نہیں ہوگا کسی شریف رسول کی بنیاد پر، کسی غزوے میں کوئی دوسرا صحابی شریک نہیں ہوگا کسی شریف رسول کی بنا پر۔ صدیق و عمر ہے جن کو کبھی پیغمبر کی فرما برداری میں، اطاعت میں جانے میں کبھی عذر آیا ہی نہیں۔ ہر غزوے میں موجود، جو صحابی ایک غزوے میں نہ ہو اس پر قرآن کی آیت ہم پڑھیں، میں پڑھوں، آپ پڑھوں، فضیلت ہے، درجہ ہے، شان ہے، وجاہدوا جہاد کی ہے، بڑی عظمت ہے، شان ہے۔ اور جڑا کسی غزوے کے پیچھے نہ ہو اس بندے کے بارے میں کہا جائے کہ وہ مومن نہیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ
جنہوں نے آئے ہوئے مہاجرین کو جگہ دی مدینے میں، انصار مدد کی، ساتھ دیا۔ آگے انہاں کا ذکر کرن تو بعد مومن ایمان لیا، ہجرت کی، جہاد کیا، اور آتے ہوئے مہاجرین کو شمالیہ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اتنا ہی رب کہہ دینا اولئک هم المؤمنون، یہ سارے مومن ہیں، تابع کوئی شک نہیں سی، رب کہہ رہا ہے۔ انداز قرآنی، اللہ کے الفاظ، اس کا کلام، اس کی شان، کلام الہی کی فصاحت و بلاغت۔ رب عالم الغیب جانتا تھا ہر صدی کے لوگوں کو، مزاج کو، جو ابھی نہیں آئے۔ اتنا نہیں کہا اولئک هم المؤمنون، یہ سارے مومن ہیں، ساتھ حق کا کہہ گئے، بات ہی ختم کر دی۔ اللہ نے فرمایا میں رب کہتا ہوں کہ وہ سچے پکے مومن ہیں، شک ہی کوئی نہیں۔ اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، حدیث آپ نے پڑھی، صحابہ کرام کو بیان کی اور مہر لگائی سینہ صدیق کے ایمان پر۔ پہلا وہ پوائنٹ، وہ نقطہ کہ درجہ اس کو نصیب ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا۔ جتنا ایمان زیادہ اتنی شان زیادہ، جتنا تقوی زیادہ اتنا درجہ زیادہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو نبی علیہ السلام صدیق کے ایمان کے بارے میں بڑی پیاری بات کی، آپ نے خطبہ دیا، ممبر پہ تھے، مسجد نبوی تھی، ممبر رسول تھا۔ ذرا تصور کریں، مسجد نبوی ہو، زمانہ رسول ہو، خطیب و امام محمد مصطفیٰ ہوں، اور سامنے صحابہ سامعین ہوں، اور رسول اللہ بیان کر رہے ہوں، اور جس کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ مجمع میں موجود ہو، اور محمد مصطفیٰ صدیق کی شان بیان کر رہے ہو۔ یہ آج خطبے شروع نہیں ہوئے، یہ آج ان کی شان پر جلسے جلوس پروگرامز خطبات شروع نہیں ہوئے، یہ تو محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ رسول اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، کیا ضرورت نماز کا تذکرہ کرتے، روزے کے مسائل بیان کرتے، تقوی کے آخرت کے مسائل بیان کرتے۔ رسول اللہ کے زمانے میں تو صدیق کا اصحاب رسول میں کوئی مخالف نہیں تھا، کیا ضرورت تھی رسول اللہ کو صدیق کی زندہ ہونے کے باوجود، سامنے موجود ہونے کے باوجود؟ جس پیغمبر نے فرمایا تھا کہ سامنے بیٹھ کے منہ پہ تعریف نہ کرو، اس پیغمبر نے جب صدیق کی موجودگی میں خطبہ جمعہ میں اپنے ممبر پر خطاب میں صدیق کی شان بیان کرنے کی غرض و غایت کیوں آئی تھی؟ کیا تھی غرض و غایت؟ کیوں ضرورت پڑی تھی؟ یہی لوگ جو قیامت تک آنے والے تھے، ان کے لیے سنت، ان کے لیے طریقہ، اور مخالفین کی منہ اور زبانیں بند کروانے کے لیے رب چاہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ خود صدیق کی عمر کی اصحاب کی شان بیان کرے، موجودگی میں بیان۔ جانتے ہو سینہ صدیق کی عزت عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک بندہ الجھا سی صدیق کے ساتھ، تو میں ہو، وہ بندہ آپ کے ساتھ گستاخی پہ اتر آیا، حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، دیکھا کہ صدیق کے ساتھ ایک بندہ الجھ رہا ہے، رسول اللہ روکے، وہ صدیق کو برا کہہ رہا ہے،
اور صدیق خاموش، کچھ نہیں کہتے، جواب نہیں دیتے، بولتے نہیں. وہ بڑھتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے، صدیق خاموش ہے، چپ. نبی علیہ السلام قریب کھڑے ہو گئے، ہنستے رہے، مسکراتے رہے. آخر صبر کا ایک حد اور صدیق بول پڑے. اس کو جواب دینا شروع کیا. رسول اللہ آگے چل. صدیق نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مجھ سے بولتا رہا، مجھے برا بھلا کہتا رہا، میں چپ رہا. آپ کھڑے رہے، رکے رہے، ہنستے مسکراتے رہے. جب میں نے جواب شروع کیا اور آپ آگے چل دیے، یہ آپ کو جواب دینا پسند نہیں آیا. فرما ابو بکر، جو پہلے منظر تھا اب وہ خیر ہو گیا. رسول اللہ، وہ منظر کون سا؟ فرما جو تجھے برا کہہ رہا تھا، اللہ نے تیری شان کی دفاع کے لیے فرشتہ اتار دیا تھا. فرشتہ جواب دے رہا تھا، وہ تجھے کہہ رہا تھا، فرشتہ کہہ رہا تھا تو یہ ایسا نہیں ہے، تو ایسا ہے. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ صدیق کی عزت، عظمت، شان بیان کرنا صدیق کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری مجبوری، ہمارا ایمان ہے، ہماری آخرت ہے، ہماری عقیدت ہے، ہمارا پیار ہے، ہماری نجات ہے. صدیق کی عزت کے دفاع کے لیے تو رب کے فرشتے مقرر ہیں، رب کے فرشتے مقرر ہیں. صدیق اس درجے، اس مقام پر فائد ہے کہ دھتکار اور پھٹکار اور دشمنان پر اللہ، اس کے رسول اور فرشتوں کی طرف سے، قل کائنات کی طرف سے پڑتی رہتی ہے. ان بدبختوں پر جس کو رسول اللہ ملعون قرار دیتا ہے دنیا سے. حضور خود فرما گئے، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ، سارے فرشتوں اور ساری کائنات کے ذرے ذرے جتنے انسان پوری دنیا میں بستے ہیں سب کی لعنت. رسول اللہ زندگی میں فرمایا. اسی بڑے خوش ہوتے ہیں، حضور فلاں کے لیے دعا کر گئے، اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنائے. ہم خوش ہوتے ہیں، حضور کی دعا ہے. وہ خوش ہو جس کے لیے حضور کی دعا ہے، اور وہ روئے جس کے لیے رسول اللہ جس کے پر لعنت فرما ہے. اس سے بڑی پھٹکار دھتکار کیا ہوگی کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اس پر اللہ کی سارے فرشتوں، اس طرح ہے نا محمد مصطفیٰ کی شان کہ اللہ اور سارے فرشتے محمد پہ درود بھیجتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اور سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پر جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں. یہ انتہائی حساس مسئلہ. اللہ کے ہاں وہ بندہ کتنا مغضوب ہے، ملعون ہے، جس پر جو نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا. نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے، سارے صحابہ سب، آپ نے تاریخی الفاظ کہے. وہ الفاظ خطب حدیث میں محفوظ ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، آج کوئی سے ایک بات کہنے لگا، صدیق بھی موجود ہو، یہاں کسی کا ممبر پہ نام لے لیا جائے تو باقی سارے غصے میں ہوتے ہیں. جس کا نام لیا جائے وہ خوش ہوتا ہے، وہ میرا اچھے انداز میں نام لے. بھریا اجتماع ہو، مسجد نبوی بھری ہوئی ہو، صحابہ موجود ہوں، دل کے پاک لوگ موجود ہوں، اور رسول اللہ صدیق کا نام لیا ہو اور فرمایا ہو صحابہ ایک بات کہنے لگا، فرمائیے محبوب. فرمائے ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت. میرے صحابہ، اللہ نے میں نبی بنا کے بھیجے آپ کی نا کی طرف، الیکم، ان اللہ بعثنی الیکم، یقیناً اللہ نے بھیجا مجھ کو تمہاری طرف، مبعوث کیا، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا. فقلتم کذبت، اور تم سب نے شروع میں کہا کذبت، تم نے مجھے جھوٹا کہا،
تم نے تکذیب کی، میرے نبی ہونے کا انکار کیا۔ وقال ابو بکر صدق، فرمایا تم سب نے کہا کہ محمد جھوٹ بولتا ہے، صدیق نے کہا محمد سچ کہتا ہے۔ تول نہیں دیا رسول اللہ نے صحابہ، واضح نہیں کیا کہ صدیق کس درجے پر کھڑا ہے۔ کسی نے کفر میں، جہالت میں، جاہلیت کے دور میں ایک رات گزاری، کسی نے ایک ہفتہ گزارا، کسی نے مہینہ گزارا، کوئی سال بعد ایمان لایا، کوئی 4 سال بعد ایمان لے آیا، کوئی 10 سال بعد رسول اللہ کا صحابی بنا، کسی نے 22 سالوں بعد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، کوئی مخالفت کرتا رہا، کوئی دکھ دیتا رہا، پیغمبر اور آپ کے صاحب سے لڑتا رہا، کسی نے معجزات دیکھے، کسی نے پانی کے چشمے ابلتے دیکھے، کسی نے کڑوے کنویں میٹھے ہوتے دیکھے، دیکھ دیکھ کے، پڑھ پڑھ کے، تحقیق کر کر کے اسلام لایا۔ فرمایا ایک ہی شخص تو ہے جس نے لمحہ بھی کفر میں نہیں گزارا، وہ صدیق ہے۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا، تم نے جھٹلایا۔ صدیق نے پہلے دن سے اقرار کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ درجات دیتا ہے کس بنیاد پر؟ ایمان پر۔ یا درجہ ملتا ہے اعمال صالح پر؟ بدلا دو اعمال صالح، گن گن کے کس کس کو عمل صالح کہتے ہو، پھر صدیق کو پڑھ۔ کبھی نمازوں میں پیچھے رہا ہو، ہمارے زمانے کی صالحیت اس پہ پڑھ لو۔ کبھی نماز، تہجد، زبان کی اخلاقیات، معاملات، صدقہ و خیرات و زکات، غزوات، جہاد، کوئی ایک عمل صالح ایسا بتلاؤ جس میں صدیق پہلے نہ ہو، دوسری صف میں ہو، زکات میں، جہاد میں، حج میں۔ صدیق تو وہ ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امیر حج بنا کے حج کے لیے بھیجا۔ کوئی ایک عمل صالح، علم کی پختگی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایمان دی بنیاد پہ اجر جناب فضیلت ملتی ہے، یا علم دی بنیاد پہ؟ ساری تاریخ پڑھ کے دیکھو، صدیق تو بڑا عالم مصطفیٰ کی امت میں کوئی۔ پڑھ لیجیے علم صدیق کا ایک الگ چیپٹر، الگ موضوع ہے کہ علم صدیق کتنا مضبوط۔ حیرانگی ہے کہ ایک آدھ حدیث میں کوئی واقعہ آ جائے، اس واقعے کے چند الفاظ کو لے اصحاب رسول کو بدنام کیا جاتا ہے، اور ہم موجود ہے، ہمیں غرض و قائد ہی نہیں ہے، اپنے اپنے معاملات، کاروبار، مصروفیات میں سارے لگے ہوئے، پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے ایمان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، جس قوم کا، جس امت کا صدیق ہی محفوظ نہیں ہے، باقی کہاں رہ گیا ایمان، اسلام، دین، شریعت؟ لیکن مجھے اور آپ کو کچھ نہیں، اس لیے کہ ایمان کی وہ مٹھاس، وہ لذت اور وہ ضرورت، وہ قیمت ہم نے لگائی نہیں۔ انہوں نے جانوں کو بیچ کے ایمان کو لیا،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا ہے خریدنے والا میں تھا، بیچنے والے میرے محبوب کے صحابہ تھے. انہیں جان مال مجھے دے کے مجھے جنت کو خرید لیا. میں نے ان سے جانوں کو لے لیا، ان کے مال لے لیے، جنت دے دی. وہ جان دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں جنت لینے کے لیے. ان کو 1400 سال 1450 سال بعد ننگی گالیاں دی جا رہی ہے اور ہم خاموش. ذرا سا ایک واقعہ ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، ہمارے بڑے لکھے جوان سارے متاثر. کتنے لوگ ہیں جو محرم میں آتے ہیں پشت بھائی وہ بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں، پیغمبر قلم دعوات مانگتے رہے. صحابہ نے نہیں، کوئی غلطی ہونی ہے، پھر صحابہ قلم دعوات کیوں نہیں کی؟ بس اتنا پوائنٹ انہوں نے حدیث سے اٹھایا، تمہارے دلوں میں، دماغوں میں، کانوں میں پہنچایا، اور تم نے اصحاب رسول کے خلاف وہاں ہنستے رہے. کوئی غلطی ہوئے نہ پڑھا نہ سوچا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں علماء کرام اور طلباء موجود، ذرا ان کو نکال. مجھے یہاں خطبہ دیتے ہوئے قریب 29 سال اور کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان ہوا. کوئی 4-5 بندے ایسے پوری جماعت میں جو اس حدیث کا حل پیش کرے. علماء تو کریں گے، طلباء تو کریں گے، وہ تو ہیں ہی اس کے. آپ نے بڑے بڑے کبار علماء سنے، خطبات سنی، کیسٹیں سنی، تقاریر سنی، خطبے سنے، دروس سنے، یہاں علماء سے سنا. اب چاہیے تھا نا پوری جماعت کا فرق اس مسئلے کو حل کرتا، جہاں بولتا بول. یہ واقعہ کرداس ہے، قلم دعوات والی حدیث ہے، لیکن اس کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم. اس سے تو صحابہ کی شان ثابت ہو رہی، تم توہین ثابت کر رہے. لیکن گم سم ہے، خطبے میں بھی آتے ہیں، گھر کا سوچ فکر ہو. 40 سال 30 سال 50 سال ایک بندہ خطبہ جمعہ سنتا ہے، پھر بھی کسی ایک روایت کا رزق کو جواب نہیں دے سکتا. تو بتاؤ وہ کس لیے؟ کہاں ہے تمہاری علمی اپروچ، وہ سوچ جس کے لیے یہ خطبہ فرق سننا اور سنانا؟ قلم دعوات رسول اللہ مانگتے رہے. 2 ٹکڑے ہیں 2 حدیث کے جو اٹھائے ہوئے. باب فتح سیدہ خاص لینے آئی تھی، صدیق نے نہیں. جو طوفان برپا کیا ہے اس حوالے سے واقعہ کرداس ہے. قلم دعوت مانگتے رہے، صحابہ نے نہیں دی. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن افسوس ہے ہمارے جوانوں پر، بزرگوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر کہ 2 واقعات سے وہ سالہ سال ہمیں تمہیں گھماتے رہے. تم اسی مقام پہ کھڑے ہو. مولوی کو پوچھا، کچھ تو ہوئے، لیکن نہ کبھی غور سے سنا نہ سنایا. سنانے والوں میں بھی کمی ہے، سننے والوں میں. حیرانگی کی بات ہے، قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے، مجھے روکا بھی گیا. اپنے اساتذہ جمعے کے بعد مجھے ساتھی علماء مولانا عبدالغفار قادری سمجھاتے رہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی سختی نہیں ہونی چاہیے. ان کا احترام اکرام، اصلاح کی. جو ساتھی بھی کسی لفظ کی بھی اصلاح کرے، پھر استاد، پھر علماء، اللہ سب پہ
رحمت نازل فرمائے، سب کی اصلاح کو قبول کر۔ ہمارے بزرگ محترم شرافہ صاحب بیٹھے، دو جو ہے پہلے غالب یہ قرآن کی آیت پڑھنے پہ کئی لفظ کی غلطی تھی اصلاح، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرما۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح خوشی سے قبول کریں، لیکن کچھ حالات واقعات بھی ہمارے سے جس سے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جس میں ایمان کی رحمت موجود۔ میں سوال کرتا ہوں، آج قرآن پاک میں موجود ہے، آج پھر تھوڑی سی یاد لے، قرآن پاک میں رب نے روکا تھا آدم علیہ السلام کو کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآنی نص، اے آدم حوا علیہ السلام، یہ درخت ہے، اس کے قریب نہیں جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ چلے گئے، کس نے روکا تھا؟ سمجھ آ رہی؟ کس نے روکا تھا؟ اللہ۔ جب ایسی کوئی بات پوچھے، امام اگر بلوائے تو بولا جا سکتا، تو میں جمعہ کا معنی یہ ہے کہ آپس میں نہیں بول۔ امام کوئی پوچھ بھی سکتا ہے، بلوا بھی سکتا ہے، کچھ کہہ بھی سکتا ہے، یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی، اس کا جواب کیا ہے؟ رب نے روکا تھا کس کو؟ آدم حوا علیہ السلام کہ نہیں جانا درخت کے قریب، وہ چلے گئے۔ روکیا کس نے؟ اللہ۔ گئے کون؟ آدم و حوا۔ پھر جنت سے نکالے، دنیا میں آئے، پھر کلمات رب نے دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پھر توبہ قبول۔ قرآن میں پورا واقعہ محفوظ و موجود ہے۔ اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ سب نے کہا آدم گناہوں سے پاک معصوم۔ قرآن میں تو لکھا ہے روکا تھا، چلے گئے، جنت سے نکالے گئے، کئی سال روتے رہے، کلمات رب نے بخشے، دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ یہ سارا واقعہ سارے علماء بیان کر رزلٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ واقعہ قرآن میں کوئی شک نہیں، لیکن آدم پھر بھی معصوم ہے، وہ نبی ہے، وہ معصوم ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہے، معصوم ہے آدم، کوئی شک نہیں، میرا بھی ایمان، آپ کا بھی ایمان۔ لیکن ہم نے اس واقعہ کو دوسرے مقام پہ پڑھا، کہا آدم بھول گیا تھا۔ بھولنا گناہ نہیں ہے، ہم نے جواب دیا، ہم نے تعبیر کی، ہم نے تعبیر کی، ہم نے تطبیق دی، ہم نے کہا آدم محفوظ ہے، آدم معصوم ہے، آدم گناہوں سے پاک ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بھول گئے تھے، قرآن میں موجود ہے، آدم کو بچا لیا ہے، صدیق کو کیوں نہیں بچاتے؟ اگر کوئی واقعہ حدیث میں آ گیا تھا تو اس کے سیاق و سباق کو پڑھا جانا ہم پہ فرض نہیں تھا، ہم پڑھتے کہ کیا مسئلہ تھا، قلم دوات رسول اللہ مانگتے رہے، کیوں نہ لائے؟ آدم علیہ السلام کے لیے ہمارا ایمان آج بھی اس پر قائم ہے کہ وہ معصوم ہے، پوری امت متفق ہے وہ معصوم ہے، لیکن یہ واقعہ جو الفاظ ذہنی ہے ان کے سیاق و سباق یہ ہے
کاش ہمارے دل ثابت سیدنا علی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کیا فرمایا تھا؟ کاٹ دو محمد الرسول اللہ، لکھو یہاں محمد بن عبداللہ۔ سیدنا علی نے فرمایا میں نہیں کاٹتا۔ تعبیر کی، تفسیر کی، وضاحت کی کہ یہ جو بات سیدنا شیر خدا نے یہاں رسول اللہ کے فرمانے فرمایا میں نہیں کاٹتا، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، اکرام ہے کہ میں رسول کے لفظ کو کیسے کاٹوں۔ تو جو تعویل و تعبیر علی کے لیے میں نے کی، تم نے کی، اہل سنت نے کی، یعنی تشیع نے کی، ساجی حدیث تھی، علی کو بچایا، علی کی عزت عظمت شان کو بیان کیا، اسی حدیث سے علی کو بچا کے ہم نکلے اور کہا علی محفوظ ہے، علی اس معاملے میں صاف ہے، یہ ادب ہے، احترام ہے، یہ شان علی میں حدیث ہے، یہ ان کے خلاف نہیں یا ان کی شان میں نہیں ہے۔ جو قانون شیر خدا کے لیے تھا کاش یہ عمر صدیق کے بھی معاف کر دیتے۔ صدیق کو کیوں نہیں معاف کیا؟ وہ مظلوم کیوں ہے؟ کالی میں ایک عالم کی بات پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بات، کہتے ہیں سیدنا شیر خدا علی رضی اللہ عنہ بیعت کی، سیدنا صدیق جواب آیا کی تو تھی لیکن تقیہ کے طور، سیدنا عمر کی بیعت تقیہ کے طور، سیدنا عثمان کی بیعت تقیہ کے طور، حسن و حسین نے بیعت کی تقیہ کے طور، نماز پڑھی ان کے پیچھے تقیہ کے طور، وظائف لیے ان سے تقیہ کے طور، پیار کیا ان سے تقیہ کے طور، آتے جاتے کھاتے پیتے رہے بیٹھتے رہے تقیہ کے طور، تقیہ کیا۔ تقیہ کا معنی ہے اندر سے نہ چاہنا، ظاہری طور پہ چاہ لینا، اوپر اوپر سے، یہ سب کچھ شیر خدا اوپر اوپر سے کرتے رہے۔ تو عالم نے نیچے بڑی پیاری بات لکھی، جب شیر خدا، جب سیدنا حسن و حسین تقیہ کے طور پر، ہمارا تو یہ ایمان نہیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ شیر خدا ظاہر بھی وہی تھا، دل میں بھی وہی تھا، پھر تم نے کہا تقیہ کے طور پہ بیعت کی، تو ہمارے عالم نے لکھا تم ہی تقیہ کے طور پہ صدیق کو حیا کر لیتے۔ علی نمازیں پڑھتے رہے، تم زبان بھی نہیں روک سکے، علی تقیہ کے طور کے ان کے پیچھے کھڑے رہے اور تم صرف زبان بھی نہیں روک سکے۔ اور کہا یاد ہے علامہ احسان علی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جب اسلام کی کشتی ڈوب رہی تو سامنے سنیا ہو اخبارات میں، میڈیا پر، چینلوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، یہ جب اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی، کس کے دور میں؟ کہتے ہیں یزید کے دور میں اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی، حسین بچانے کے لیے باہر نکل آئے۔ تو علامہ شریف فرما کرتے تھے جس کشتی ڈوبنے لگی تھی اسلام کی، جس کو بچانے کے لیے حسین ابن علی باہر آئے تھے، پتہ ہے وہ کشتی بنائی کس نے تھی؟ بنانے والے تو ابو بکر عمر عثمان تھے نا، جب ڈوب نہیں رہی تھی اور علی ساتھ تھے۔ اگر ڈوبتی اس وقت بھی ہوتی تو جس طرح حسین ابن علی باہر آئے، سیدنا علی بھی باہر آتے۔ جب علی باہر نہیں آئے تو کیا مانا کہ اسلام کی کشتی بن رہی تھی، ڈوب نہیں رہی۔ اگر اجازت ہے تو ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا تھا، قرآن میں تو ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی، رسول، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، کلیم اللہ ہے۔ کاش یہ امت سمجھے۔ سیدنا ہارون اور موسیٰ کی آپس میں تلخی بھی ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ بھی لیا تھا، واقعہ کس میں ہے؟ قرآن میں۔ ہم نے ہارون کا بھی احترام کیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کیا۔ اگر دو صحابہ الجھ پڑے تو کیوں لڑائی شروع ہو گئی؟ کیوں الگ چڑھے اور گروپ بن گئے اور امت لڑنے شروع ہو گئی؟ کیوں نہیں قرآن پاک اور حدیث کا مطالعہ کھلے دل کے ساتھ کیا گیا؟ اگر انبیاء معصوم ہیں اور یقیناً معصوم ہے تو صحابہ کرام کبائر سے اللہ کو محفوظ رکھا ہے۔ اور میں مسئلہ بیان کیا کرتا کہ دین کامل ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر صحابہ معصوم ہوتے، معصوم ہوتے، گناہ نہ کرتے، گناہوں سے پاک رہتے، غلطیاں نہ ہوتی تو یہ اسلام مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یا تقسیم کرنے لگاؤ وہ کام جو گناہ نہیں تھے، پھر غور سے سننا، وہ کام جو گناہ نہیں تھے جائز تھا لیکن خلاف اولا تھا، بہتر نہیں تھا، دونوں کام جائز تھے۔ ان میں سے بعض نبیوں نے وہ کام کیا جو جائز تھا، اللہ نے وہ کام پیغمبر سے کروائے، نبی بھول گئے، کبھی 2 رکعت پڑھائیں، کبھی 5 رکعت پڑھائیں۔ رب نے کس کو بھلوایا نماز میں؟ غفلت کی وجہ سے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ پیغمبر کیوں بھولے نماز میں؟ قرآنی نص سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ میرا محمد وہاں بھولتا ہے جہاں ہم چاہتے ہیں، نہ بھولتے تو سیدہ صاحب اسلام میں نہ ہوتا۔ وہ کام جو نبی پاک علیہ السلام سے کروائے جا سکتے تھے دین کی تکمیل کے لیے، وہ پیغمبر سے کروائے، جو شان نبوت کے خلاف نہ تھے، جو عصمت کے خلاف نہ تھے، اور جو کام عصمت کے خلاف تھے وہ نبی سے تو رب کرواتا نہیں، نبی گناہگار ہوتا نہیں۔ اللہ نے وہ چند صحابہ سے کروائے تاکہ میرے محمد کا دین مکمل ہو جائے۔ صحابوں بھی کوئی منشائے الہی ہے، دین کی تکمیل کا وہ صحابہ ذریعہ بنے۔ کہیں شراب پہ حد لگی، کہیں زنا پہ حد لگی، چوری پہ ہاتھ کاٹے گئے، یہ چند واقعات چند صحابہ سے کروائے تاکہ میرے محمد کا دین نافذ ہو جائے۔ الیوم اکملت لکم، تم صحابہ کے عیوب کی طرف دیکھتے ہو، میں کہتا ہوں صحابہ دین کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ گندی اینک اتاریے، یہ رفس کی اینک اتاریے، یہ صحابہ کے نقائص ڈھونڈنے والی اینک اتاریے۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان پڑھیے، جن کی فطرت میں گناہ کی نفرت رب نے ڈال دی تھی، جن کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا تھا، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا، اس انداز میں صحابہ کو سمجھے، قلم دبات نہیں لائے صاحب۔ اس حدیث کو لے جائیں صدیق کی شان پر، نہیں لائے قلم دوات۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، صحابہ باہر چلے گئے، قلم دوات نہیں لائے۔ مجھے بتائیے یہ کون سے دن کا واقعہ ہے؟ تاریخ اور کتب حدیث میں محفوظ ہے، یہ جمعرات کا واقعہ،
سوار کو وفات ہوئی، جمعہ ہفتہ اتوار، یہ 4 دن ابھی باقی ہے۔ اس دن رسول اللہ نے قلم دوات منگوائی تھی، صحابہ نہیں لائے تھے، رسول اللہ نے اٹھا دیا تھا۔ باقی 4 دنوں میں رسول اللہ نے کیسے گزارے، یہ بخاری و مسلم بھری پڑی ہے، کیوں نہیں آنکھیں کھول؟ باقی 4 دن گزرے، قلم دوات نہ لائے صحابہ۔ اس کے بعد جو 4 دن گزرے وہ 4 دن بیان کیجئے۔ اسی جمعرات کے وقت، شام کے وقت رسول اللہ نے خطبہ تھی، اسی دن جس دن قلم دوات منگوائیں اور صحابہ نہ دیں اور رسول اللہ صدیق سے، عمر سے ناراض ہوں، پھر میرا محمد مصطفیٰ اسی دن خطبہ دے۔ صدیق کی شان پر حیا نہیں آتی۔ باقی بخاری کون پڑھے گا، باقی مسلم کون پڑھے؟ اسی دن آپ تشریف لے آئے، نماز پڑھائی، سر پہ پٹی باندھی ہوئی، منبر پہ تشریف فرماؤ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے اپنے پیارے بندوں میں سے بندے کو اختیار دیے، اس کے پاس چلا جائے، اس کی مرضی، یا دنیا میں رہنا چاہے اس کی مرضی۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدیق ایک نکر پہ بیٹھے تھے، رو پڑے، اونچی آواز سے رونے کی آواز آئی، صحابہ اٹھے، کہنے لگے ابو بکر کیوں رو رہے ہو، رسول اللہ کسی بندے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا جہاں میں پہنچا ہوں تم نہیں پہنچے، علم میں صدیق سے بڑا کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آج ہمیں یقین ہو گیا صدیق تو اس سے بڑا گہرا عالم کوئی نہیں۔ حدیث سے سمجھ لیا رسول اللہ اپنی موت کا ذکر کر رہے ہیں۔ فہم حدیث یہ ہوتا ہے کسی کے دل کی بات کی انتہا اور راز تک پہنچنا، یہ وہی جان سکتا ہے جو محمد کی فطرت سے بھی ادا ہو۔ فرمایا رسول اللہ نے اپنی موت کا اعلان کر دیا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا میرے صحابہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس دن قلم دوات منگی تھی، اس دن دی شام، یہ شام غریب ہے، اس کو پڑھو، یہ اس دن کی شام ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، مسجد نبوی کی طرف، ادھر گھر رسول اللہ کا تھا، ادھر ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، علی کا تھا، صحابہ کے دروازے ڈائریکٹ مسجد میں کھولتے تھے، مسجد سے ہی داخل ہوتے، نماز پڑھتے، گھروں میں چلے جاتے۔ اس طرح سمجھے دوسرا دروازہ دوسری طرف تھا لیکن ایک مسجد کی طرف بھی تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، سارے دروازے دریچے، ساری کھڑکیاں جو مسجد نبوی کی طرف کھل دیا نے ساریاں بند کر دی جائیں، سب بند کر دی جائیں۔ اب اس میں کہنے میں کیا حرج ہے کہ سینا عمر کی کھڑکی کو بند کر دیا جائے، سینا عثمان کی کھڑکی کو بند کر دیا جائے، علی کے دروازے کو بند کر دیا جائے، الا ابا بکر، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے قلم دوات نہیں دی، بدلہ لینا ہے اس سے۔ کچھ بولو، کچھ بولا کرو، جہاں بیٹھو بولو اصحاب رسول کی عزت عظمت شان پر۔ کاغذ قلم، پوری روایات ساری پڑھو، چن لو بخاری سے صدیق کی شان پر ساری روایات پڑھ کے انصاف سے ضمیر سے فیصلہ کرو۔ ایک روایت کے 2 الفاظوں کو اٹھا کے لیتے ہو، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے منکر قرآن انبیاء کا گستاخ آیت آدم لے کے ڈنڈورا پیٹتا ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، تم کہتے ہو نبی معصوم ہے، تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے، تم کہتے ہو نبی معصوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کا گناہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، وہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اس کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں، جو کفار کو جواب دیتے ہو یہاں بھی دو۔ جو کفار اعتراض کرتے ہیں اہل بیت آل رسول پر، کافروں رسول اللہ نے شادیاں زیادہ کیوں کی؟ کیوں کی شادی 11 بیویاں کیوں رکھی؟
امت کے لیے 4 سے زیادہ نہیں تھی تو اور اپنے لیے اتنی رکھی، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا نبی عورتوں کو چاہنے والا تھا، یہ لکھا۔ اور ہم نے جواب دیا کہ نہیں، پیغمبر کے نکاح جو ہوئے وہ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، مختلف قبائل میں ان کی جناب اشتراریت قائم کرنے کا مقصد تھا، دین پہنچانا۔ دفاع کیا ہے تو یہاں بھی تھوڑا سا بولے۔ صرف صدیق عمر ہی لوارث ہے جو مرضی کتابوں کے چند الفاظ لے کے اڑا کے ان کی توہین کرتا پھرے اور ہم برداشت کریں؟ اس کے بغیر چارہ نہیں رہا کہ اصحاب رسول کی ناموس کا قانون بنے، جو ان کی شان کے خلاف بولے، آل رسول اہل بیت کی شان کے خلاف بولے، قانون حرکت میں آئے، قانون موجود ہو، تعین ہو قانون میں۔ صدیق کے گستاخ کی یہ سزا ہے، شیر خدا کے گستاخ کی یہ سزا ہے، حسن و حسین کے گستاخ کی یہ سزا ہے۔ تعین نہیں ہوتا تو یہ ملک امن نہیں رہ سکتا۔ امن کا ایک ہی راستہ ہے کہ ناموس صحابہ بل کو قانون کا حصہ بنا دیا ہے۔ پڑھیے اصحاب رسول، فرمایا دروازے بند کر دو سوائے صدیق کے، کیوں؟ میں محمد کے بعد یہ شخص یہاں سے نماز پڑھانے کے لیے آتا رہے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، اللہ کی قسم دل پھٹ جاتا ہے یہ رسول اللہ کی حدیث پر۔ جس میں ایمان ہو اس کے جسم پر کب کبھی طاری نہ ہو، جس میں ایمان ہو اس کے آنکھوں سے آنسو نہ برسے، جس کے لیے رسول فرما رہے ہیں میں سارے تم میں سے جتنے اصحاب بیٹھے ہیں میری پوری جماعت میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا ہوں۔ صدیق وہ ہے جس کے میں محمد بھی احسان کے بدلے نہیں دے سکا۔ کیا یہ بخاری میں نہیں ہے؟ اسی دن ہے جس دن کاغذ قلم نہیں لائے تھے، رسول اللہ اس دن شان بیان کر رہے ہیں، تم 1400 سال بعد اس واقعے کے بعد اس واقعے کو پڑھ کے توہین کر رہے ہو۔ اس دن رسول اللہ کو چاہیے تھا خطبہ دیتے میرے صحابہ، میں اس وقت تکلیف میں بیماری میں تھا، آج کے بعد صدیق عمر عثمان کا بائیکاٹ ہے، یہ قلم دبات نہیں لے آئے۔ رسول اللہ اس دن شان بیان کر رہے ہیں، تم تکفیر کر رہے ہو اس واقعے کو بنیاد بنا کر۔ اور یہ بھی لکھا ہے مسلم میں، بخاری میں، پوری پڑھ لو۔ آپ نے اس دن سے اگلے دن فرمایا، عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن اور اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤ اور ان کو کہو قلم دبات لے آئیں۔ میں چاہتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں یہ رسول ہے، کوئی میرے جانے کے بعد مطالبہ کر کے خلافت کا امیدوار نہ ہو جائے، کوئی تمنا نہ کرے، کوئی چاہت نہ کرے۔ میرا دل کرتا ہے قلم دوات منگواؤ، اپنے بھائی اور ابے کی کو بلاؤ، میں لکھ دوں، میں لکھوا دوں کہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا سوائے صدیق کے۔ یہ تھے قلم دوات کا راز۔ بخاری سے یہ حدیث نظر آتی ہے، یہ کیوں نہیں آتی؟ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میرے جذبات تھلائے مجھے آگے بڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ صدیق کے فضائل و مناقب کا یہ تقاضا ہے کہ میں آگے ان کے اوصاف کا تذکرہ کروں، لیکن آئندہ خطبہ کے لیے یہی بات روک رہا ہوں اور یہیں سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ شروع کروں گا، جب تک اوصاف صدیق میرے علم میں جو آتے رہیں گے، انشاءاللہ جو موتی جو پھول قرآن سنت سے ملتے رہیں گے، جب تک وہ میری تسلی نہیں ہوتی، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے۔ صدیق کی عزت، عظمت، شان ہماری ایک خواہش و چاہت ہے، اس ثواب اور امید کے ساتھ، اجر کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں صدیق کے فضائل اور محبت کرنے والوں میں لکھ دے۔
اور سیدنا انس بن مالک کہا کرتے تھے، بخاری میں حدیث ہے، یہ جو قرآن کی آیت آئی نا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ، یہ حدیث ہے، جس کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو انس بن مالک فرمایا کرتے تھے، مجھے امید ہے میں ابو بکر عمر کے ساتھ ہوں گا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ابو بکر کو صدیق رب نے کہا، ابو بکر کو صدیق مصطفیٰ نے کہا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ صدیق ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ ایک طرف گونج پڑے پورے حال میں، محبت کا اظہار ہو، عقیدت کا اظہار ہو کہ ابو بکر کون ہے؟ صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق ہے، اور جو نہ مانے وہ صدیق ہے۔ صدیق ہے وہ شخص جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا۔ ابو بکر صدیق ہے، صدیق، اور ہم نے صدیق کی صداقت کو مزید بیان کرنے انشاءاللہ ہم نے 23 ستمبر کو 19 بلاک مرکز میں خلیفہ بلا فرض کانفرنس کا انعقاد کرنے لگے۔ یہ ہماری جان تھی، ہماری رائے تھی، ہماری خواہش سرگودہ شہر میں بھرپور صدیق کی شان پر کانفرنس ہو، تو ہم نے اس کے جگہ کا انتخاب جو ہے اس طرح سمجھے کہ میزبان آپ ہیں، جگہ کا انتخاب جو ہے وہ مرکزی مسجد ہے۔ ساری جماعت اس پر متفق ہوئی کہ وہاں پر ایک مؤثر کانفرنس ہونی چاہیے، اس کا عنوان خلیفہ بلا فصل ہے، جس میں انشاءاللہ علامہ احسان علی شہید کے فرزند علامہ شامل علی شہید صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے، حافظ محمد یونس آزاد صاحب جو ناظم ہے مرکزی جمعیہ پنجاب کے وہ بھی تشریف لائیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ وہاں تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ہم انشاءاللہ اس تحریک کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں۔ صحابہ کرام کی شان مقام، اللہ قسم میں کل پرسوں دیہاتوں میں گیا، لوگ جذبات سے رو رہے تھے کہ صحابہ کرام پر یہ وقت آنا تھا کہ صدیق کو کافر کہا جانا تھا، تو اس کے لیے لوگ منتظر تھے۔ تو میں کہا لوگوں کو کہ میں صحابہ کی طرف سے کمی بن کے آیا ہوں آپ کے پاس، صحابہ کی آواز پہ لبیک کہے، صحابہ کے ناموس کے لیے لبیک کہے۔ آپ سے بھی کہوں گا جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے آپ سن رہے ہیں، میری یہ آواز، یہ پیغام، یہ دعوت نوٹ فرما لے، جماعت کی طرف سے نہیں، میری طرف سے نہیں، یہ نمائندے جس طرح کہتے ہیں نا مؤذن اللہ کی طرف سے نمائندہ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، میں صحابہ کرام کی نوکر کمی کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ صحابہ کی ناموس نے آپ کو بلایا ہے، آپ سب نے وہاں جانا ہے، پہنچنا ہے، سارے بوڑھے جوان مرد عورتیں بچے جا کے وہاں پر ایک اجتماع ہو اور دنیا کو پیغام جائے کہ اہل سنت کے جذبات کتنے مجروح ہیں، اہل سنت کی کتنی عقیدت محبت ہے صدیق سے۔ ایک رات ہو آپ نے صدیق کے لیے وقت کر لیے، کوئی بندہ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، خطبہ جمعہ میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ اس دن گھر میں نہ رہے، ساری مصروفیات آج سے ذہن بنا لے کہ 23 ستمبر کی رات انشاءاللہ ہماری صدیق کے نام ہے، انشاءاللہ صدیق کی عزت، صدیق کی عظمت، سب کو دعوت دیں، جتنے حلقہ احباب ہے اس کو دعوت دیں، وہاں پہنچانے کی کوشش کریں، کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے۔ مجھے کوئی ایسا ساتھی اگلے جمعے یہاں نظر ایسا نہ آئے جو وہاں نظر نہ آ رہا، جتنے آپ ہیں آپ پہ فرض سمجھے۔ کاروبار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں نے عشاء سے لے کر 12-1 بجے تک کاروبار نہیں کرنا، چاہے نقصان ہو جائے جو ہو جائے۔ پتہ ہے گھر کا سارا سامان صدیق لے آیا تھا، جب رسول اللہ کو اس نے سب کچھ دے دیا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں صدیق تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، ہم کون ہیں؟ تو ایک دن ایک رات آپ صدیق کے نام لگائیں، اور انشاءاللہ 23 ستمبر عشاء آپ بلاک نمبر 19 میں پڑھیں، انشاءاللہ وہاں کھلے عام صحابہ کرام کی شان مقام رفعت عزت عظمت یہیں سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا، تفصیلاً بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سارے تشریف لے آئیں۔ علامہ صاحب کا بھی انشاءاللہ تاریخی خطاب ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم